دیکھیے یہ ایک جمہوری عمل ہے، اگر وہاں کے الیکٹڈ لوگ ایک منتخب ان کو کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یہ ایک آئینی طریقہ ہے، اس پہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، جس کو بھی وہ کرے، لیکن یہ ان کو سوچنا چاہیے جو وہاں کے ایم پی ایز ہیں یا عوام ہیں کہ وہ کس قسم کے لوگوں کو آگے لا رہی ہے۔ پہلے بھی علی مین گنڈا پور تھا، اس کے اوپر بھی بڑے سارے کیسز تھے، آپ کو پتہ ہے، شہر کی بوتل والا بھی کیس ابھی تک چل رہا ہے اور باقی 9 مئی کے بھی کیسز چل رہے ہیں، لیکن افسوس تو یہی ہے کہ وہ اس پارٹی کا جو کلچر ہے وہ سٹانس، میں تو سمجھتا ہوں، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، میں تو 2018 میں بھی میں نے جلسوں میں ریکارڈ دیکھے، میں نے کہا یہ پارٹی پاکستان کے حق میں نہیں ہے اور نہ یہ پاکستان کو کمزور کرے گی، اور بعد میں یہی ثابت کہ جس طرح ان کے معاملات چل رہے ہیں اور دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہر وہ قوت جو پاکستان کے خلاف ہے ان کے ساتھ وہ بیانیاں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو لیکن یہ سارے اپنے انجام کو ایسا ایسا پہنچ رہے ہیں اور پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ پارٹی کے اندر جو پہلے 4-5 گروپ ہیں اور مختلف وہ ان کا بیانیے مختلف ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ایک اور جیل میں ملاقات کے لیے ایک اور لسٹ جاتی ہے بریسٹر گور سے، اور راجہ سلمان اکرم سے ایک اور لسٹ جاتی ہے، وہاں پہ بھی میں اسمبلی میں بھی دیکھتا ہوں ان کی گروپنگ بڑی گروپنگ ہے، تو یہ ایک پروسیس عمل ہے ان کا توڑ پھوڑ کا جس میں وہ چل رہے ہیں، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ نسبتاً یہ سین ایلیمنٹ ہے جو شاہ محمود قریشی ہے یا 8-10 اور ہیں، بعد نے تو انیشلی چھوڑ دیا تھا جب کریک ڈاؤن ہوا 9 مئی، تو اس وقت بھی وہ ایلیمنٹ جو بڑا بیلنس یا پازیٹیو تھا یا اس قسم کی تقریب کاری پہ بلیو نہیں کرتا، وہ سائلنٹ ہو گیا یا چھوڑ گیا تھا۔ تو اب ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے کہ شاہ محمود صاحب کو تو بیمار ہوئے ہیں، پتھری کا مسئلہ ہے ان کو، میں نے جو پڑھا ہے سنا ہے، تو وہاں پہ آئیں گے تو ایکسیس ان کو ہو جائے گی لوگوں کی ملنے ملانے کی، جب ملیں گے تو کیا فیصلے کرتے ہیں یہ ان پہ منحصر ہے۔ وہ سائفر والا بھی آپ کو پتا ہے، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بیانیہ بنایا تھا، نہ وہ معاملہ تھا نہ معاملہ اس لیول کا تھا، کوئی ایسے ہی کوئی کسی جگہ کوئی گپ شپ ہوئی کسی کھانے پہ ان کے ایک اہلکار کی، ایک عہدیدار کی، امریکہ کے عہدیدار کی، تو انہوں نے سائفر ہوتا ہے جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں یا ہائی کمشنر ہیں، وہ وہاں کے جو واقعات ہیں رات کو ایک بناتے ہیں چھوٹا سا نوٹ، پوائنٹس لکھ کے تو وہ بھیج دیتے ہیں، تو انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہا گیا بانی کو کہ یہ معاملہ ان کے ایک وزیر کی طرف سے جو ریلیونٹ وزیر تھا کہ یہ معاملہ آپ اس کو اس طرح بنا لیں بیانیہ، تو اس وقت عدم اعتماد جو ہو رہا ہے اس کو ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے، یا عوام کو یہ کہیں یہ تو امریکہ کی ساری چال ہے۔ امریکہ کیا میجورٹی جو ہے اس نے عدم اعتماد دیکھیں، عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ ہے، اس پہ اگر پہلے بھی طریقے آزمائے گئے لیکن کامیاب نہیں ہوئے، جس طرح پاکستان کی تاریخ میں جس طرح نیشنل لیول پہ جس طرح بے نظیر کے خلاف ہم نے کیا نہیں کامیاب ہوئے، اس وقت بھی آپ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف کام کر رہی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئے، تو یہ چیزیں آئینی ہے، اور آئین کانسٹیٹیوشن میں ایک طریقہ دیا گیا، میجورٹی ہی لاس دا میجورٹی، عمران خان جب میجورٹی وہ لوز کر گیا تو وہاں پہ جو انہوں نے ڈرامے کیے، وہاں پہ ان کے جو ڈپٹی اسپیکر نے اس وقت آرٹیکل 6 کی بات کر دی، ایسے وہ میں سمجھتا ہوں بے انتہائی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اس پہ، اس نے کانسٹیٹیوشن کو سیبوٹاج کیا، اس عدم اعتماد کی تحریک کو کہا کہ یہ میں ان کو ڈسمس کرتا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا نا، تو آپ کو پتا ہے پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا اور اس نے غلط کام کیا ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اس شکست کو یا اس اپنی جو آفس سے اس کی نکل رہا تھا، ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، اگر صحیح سیاستدان ہوتا تو گریس کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرتا تو شاید اس کی پولیٹیکل عزت زیادہ ہو۔ کوئی پریشانی نہیں ہمیں، یہ پہلے بھی معاہدہ تھا، رینیو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں رینیو ہے، تو رینیول سے اس وقت بھی ان کا معاہدہ تھا جب 10 مئی کا ہمارے ساتھ ان کا کنفلکٹ آیا ہے، تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا جو ہوا ہے، تو انشاءاللہ پاکستان کی جو ملٹری قوت ہے، جو اس وقت ہمارے کمانڈر ہیں، سپہ سالار ہیں، فیلڈ مارشل، وہ آپ کو ان کی صلاحیتوں کا پتہ ہے، ان کے ڈیسیژن کا پتہ ہے، ان کی پروفیشنلزم کا پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم جو ہمارا کمانڈر ہیں ان کی سپہ سالار کی صلاحیت اور ہماری جو ہم ملٹری قوت ہے، ہم تو ایٹمی قوت ہے، تو آپ کو بالکل ہم بار بار کہتے ہیں پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی، یہ بڑی ہماری خوش قسمتی ہے اور عزت والی بات ہے، ہمارے وقار والی بات ہے کہ سارے جو ویسٹرن میڈیا ہے یا امریکن میڈیا ہے وہ پاکستان کے اس صلاحیتوں کا ستائش کرتا ہے، وہ گرویدہ ہے، اور آرٹیکل بھی لکھے جاتے ہیں، معاشی طور پہ بھی ہمارا ملک جس طرح آگے بڑھ رہا ہے، وہ جو مالیاتی ادارے ہیں بین الاقوامی وہ بھی
اس کی تعریفیں کر رہے ہیں ہماری پالیسیز کی. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کنٹینیوٹی چلتا رہا یہ سسٹم جو کہ انشاءاللہ یہ 5 سال چلے گا. پاکستان بحران سے ہی نہیں نکلے گا بلکہ بہت ترقی کی طرف جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو طالبان اس وقت رجیم ہے وہ کوئی گورنمنٹ تو نہیں ہے, کوئی الیکٹڈ یا کسی پروسیس تو نہیں آئی, لیکن ٹھیک ہے وہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں طالبان, لیکن وہ حکومت چلا رہے ہیں. تو وہ ہم کہتے ہیں یہ ان کے جو اعلی کار ہیں یہ ہندوستان کے, یہ پراکسی وار ہمارے ساتھ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے. ان کا جو وزیر داخلہ یا فارن منسٹر گیا تھا انڈیا طالبان کا, وہاں بھی جو بیان دیے وہ بھی بیانات ان کے مناسب نہیں تھے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ آپ بھارت کی لڑائی نہ لڑیں. تو امید ہے کہ صحیح راستے پہ چل پڑے.